بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ ناول ریگزار تمنا، مصنف مہا ملک، ایپیسوڈ 1۔ تا حد نگاہ تپتا ہوا صحرا پھیلا تھا، جا بجا بکھرے ہوئے ریت کے ٹیلے اور کانٹوں سے اٹی جھاڑیاں۔ سورج کی تپش سے اسے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دادی، اس نے ایک مرتبہ پھر نگاہ دور دور تک دوڑائی۔ دادی کہاں ہیں؟ سورج کی تیز، گرم، جھلساتی ہوئی آگ اسے اپنے پپوٹوں پر محسوس ہوئی اور چند لمحوں کے لیے ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ دادی، دادی کہاں ہیں آپ؟ پیاس کی شدت سے اس کے گلے میں کانٹے اگ رہے تھے۔ ربیہ اچانک دادی کی آواز ایک سرگوشی کی صورت میں اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ربیہ پیاس لگی ہے، ربیہ پیاس لگی ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ بے بسی کا احساس پوری شدت سے اس کے حواس پر طاری تھا۔ وہ صرف رو سکتی تھی۔ اچانک اس نے اپنی ہچکیوں کی آواز سنی اور پھر خاموش ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ چند لمحے اس طرح گزرے تھے جیسے وہ قبر میں لیٹی ہوئی ہو۔ ہر سو چھایا ہوا اندھیرا، تنہائی اور وحشت سے پھٹا دل۔ قبر شاید اسی کیفیت کا نام ہے۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ مؤذن کی آواز آ رہی ہے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ حی علی الفلاح۔ ربیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس آواز نے اسے قبر سے نکال کر دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ اسے اپنے چہرے پر پھیلی نمی کا احساس ہوا۔ اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جسم سے چپکی قمیض نے اسے احساس دلایا کہ وہ پسینہ پسینہ ہو رہی ہے۔ حلق کانٹوں سے بھرا ہوا تھا، زبان اکڑی ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کچھ دیر کے لیے وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئی ہو۔ بستر سے اتر کر وہ تیز قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ مؤذن کی آواز واضح ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ صحن میں چلی آئی۔ گھڑونچی پر دھرے مٹکے سے پانی نکال کر اس نے وہیں کھڑے کھڑے گلاس خالی کر دیا اور ایک گلاس بھر کر وہ وہیں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے وہ مسلسل اپنے خواب کے متعلق سوچ رہی تھی۔ صبح کاذب کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں، اور خواب کے بعد آنکھ کھلے اور فجر کی اذان سنو تو سمجھو بالکل سچا خواب ہے۔ دادی ہی کہا کرتی تھیں، بندہ پاک صاف ہو، عشاء پڑھ کر داہنی کروٹ سویا ہو، بس یہی نشانیاں ہیں سچے خوابوں کی۔ اس کے کانوں میں دادی کی آواز گونج رہی تھی۔ نظروں کے سامنے ان کا چہرہ پھر رہا تھا۔ ابھی 10 دن پہلے کی بات تھی۔ جیتی جاگتی، چلتی پھرتی دادی جان کا پیار لے کر وہ کالج گئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ آخری مرتبہ انہیں دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے وہ دست شفقت آخری مرتبہ اس کے سر پر پھیرا ہے۔ اب وہ کبھی انہیں بات کرتا نہ پائے گی۔ اب وہ کبھی اس پرنور مسکراہٹ کو دوبارہ نہ دیکھے گی۔ اسے خبر ہوتی تو وہ گھر سے قدم نہ نکالتی۔ وہ دہلیز پر جم کر کھڑی ہو جاتی۔ ملک الموت سے پہلے اس کا سامنا ہوتا۔ وہ اپنی دادی کو کبھی اس کے ہاتھ نہ جانے دیتی، کبھی نہیں۔ بے بسی کا احساس پھر پوری شدتوں سے اس پر حاوی ہوا۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چارپائی پر گر پڑا۔ اس نے رونا چاہا مگر وہ رو نہ سکی۔ پچھلے 10 دن میں وہ اتنا روئی تھی کہ اب آنسو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز نے زور پکڑا اور ملگجا اندھیرا اجالوں میں بدلنے لگا، تو وہ یوں چونکی جیسے نیند سے اب بیدار ہوئی ہو۔ گہری سانس بھر کر وہ وضو کے لیے صحن کے کونے میں بنے ہوئے نل کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھنڈے پانی نے جلتی ہوئی آنکھوں کو بے حد سکون بخشا۔ وضو کے عطا کردہ سکون و اطمینان سے لبریز ہو کر وہ دادی کی چوکی پر آ بیٹھی۔ دادی جان کی جائے نماز اسی طرح بچھی ہوئی تھی، صاف ستھری، بے شکن۔ اس کے کونے پر ان کی نیلی تسبیح جیسے کسی کی انگلیوں کی منتظر تھی۔
جزدان میں لپٹا قرآن پاک رحل پر رکھا ہوا تھا۔ کمرے کا یہ کونا دادی کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ دادی جان رات اور دن کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارا کرتی تھیں۔ دن چڑھے چند گھنٹوں کے مخصوص اوقات میں وہ گھر کا تمام کام نپٹا لیا کرتی تھیں۔ وہ بہت محنتی اور ہمت والی خاتون تھیں۔ آخری عمر میں بھی وہ گھر کا سب کام جھٹ پٹ کر لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی کوئی کام ربیہ کے لیے نہ چھوڑا تھا۔ 2:30-3 بجے گھر میں داخل ہوتی تو صاف ستھرا چمکتا گھر اس کا استقبال کرتا تھا۔ کبھی ایک دن کا بھی اسے یہاں سے وہاں پڑا نہ ملا تھا۔ باورچی خانے میں دھلے دھلائے چمکتے برتن اپنے اپنے خانوں میں دھرے ہوتے۔ چولہے پر تازہ پکی ہوئی ہانڈی دھری ہوتی اور گرم گرم روٹیاں کپڑے میں لپٹی رکھی ہوئی تھیں۔ دادی کو اس نے ہمیشہ تازہ دم حشاش بشاش پایا تھا۔ مصروف گزارے ہوئے وقت کی تھکن کا شائبہ تک ان کے چہرے پر نہ ہوتا تھا۔ ربیہ کھانا نکالتی، دونوں دادی پوتی وہیں باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھا لیتی۔ دادی کے ساتھ وہاں بیٹھ کر کھانا کھانا ربیہ کو بہت مرغوب تھا۔ اسے اپنا گھر بہت عزیز تھا۔ کمرے کا جو گوشہ اس کے لیے مخصوص تھا وہ اس کی راج دہانی تھی۔ اپنے آنگن میں ہار سنگار کے درخت کے نیچے جا بیٹھنا بھی اسے دل و جان سے پسند تھا، لیکن باورچی خانے کی بات سب سے جدا تھی۔ وہاں وہ اپنی دادی کے ساتھ بیٹھ کر دنیا جہان کے قصے چھیڑا کرتی تھی۔ کالج کی، محلے کی سہیلیوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کرتی رہتی۔ دادی بڑے شوق و انہماک سے سنا کرتی۔ کبھی کبھی اسے کسی غلطی پر ٹوک دیتی۔ وہ ان کی نصیحت کو پلو سے باندھ لیا کرتی۔ کبھی اس کی کسی بے عقلی کی بات پر انہیں ہنسی آ جاتی تو ربیہ بڑے شوق سے ان کا چہرہ تکے جاتی۔ وہ بس کبھی کبھار ہی ہنستی تھیں۔ زیادہ ہنسنا انہیں پسند نہ تھا، بلکہ کبھی کبھار وہ زیادہ ہنسنے پر ربیہ کو بھی ٹوک دیا کرتی تھیں۔ زیادہ ہنسنا دل مردہ کرتا ہے بٹیا۔ ربیہ ہنسی ضبط کرتی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا، جبڑوں میں گدگدی ہونے لگتی، لیکن پھر وہ اندر ہی اندر ہنستی تھی۔ اسے اپنی دادی کا کہا بے حد عزیز تھا۔ دادی کی قربت اسے دن رات کے 24 گھنٹوں میں یا تو باورچی خانے میں ملتی تھی یا پھر رات کو بستر پر وہ ان سے لپٹ کر لیٹ جاتی۔ دادی ایک ہاتھ میں تسبیح کے دانے گھماتی، دوسرا بازو اس کے گرد حمائل رکھتی۔ بستر پر دونوں بہت کم باتیں کرتی تھیں، لیکن ربیہ ان کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی مہک سے اس قدر مانوس تھی کہ ان سے علیحدہ ہو کر اسے نیند نہ آتی تھی۔ دادی نے کئی مرتبہ اس سے کہا تھا کہ وہ اپنا بستر الگ کیا کرے۔ وہ رات کو عبادت کرنا چاہتی تھی، لیکن ربیہ کے خیال سے ان کو جائے نماز چھوڑ کر اس کے پاس آنا پڑتا تھا۔ پھر کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ ربیہ سو جاتی تو دادی چپکے سے اٹھ کر جائے نماز پر جا بیٹھتی تھیں، پھر رات گئے تک نوافل پڑھتی رہتی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ربیہ کے سوتے سوتے انہیں خود بھی نیند آ جاتی تھی۔ وہ اسی بات سے گھبرایا کرتی تھیں اور ربیہ کو الگ سونے کو کہا کرتی تھیں، لیکن ربیہ الگ لیٹ تو جاتی پر اسے نیند نہ آتی تھی۔ وہ ٹکر ٹکر دادی کا چہرہ تکتی رہتی، یہاں تک کہ وہ خود ہی جائے نماز چھوڑ کر اس کے پاس آ لیٹتی۔ تم کہاں ماننے والی ہو، نہ جانے کب بڑی ہوگی۔ کبھی نہیں، وہ محبت سے کہتی۔ بڑے ہونے کا مطلب آپ سے الگ ہونا ہے تو میں ہمیشہ چھوٹی رہوں گی۔ پگلی، دادی ہولے سے ہنس دیتی۔ اس وقت نہ جانے کیوں ربیہ کو ان کی ہنسی پھیکی لگتی تھی، جیسے دادی اندر سے دکھی ہوں، جیسے ربیہ کا بہت قریب ہونا ان کو دکھ دیتا ہو۔ شاید اس سے دور جانے کا خیال انہیں دکھ دیتا تھا۔ ربیہ نماز پڑھ کر وہیں پر ہی لیٹ گئی۔ اس میں دادی کے وجود کا احساس بسا ہوا تھا۔ کتنے برس ربیہ نے ان کو پابندی وقت کے ساتھ اس چوکی پر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ کتنی بھلی خاتون تھیں وہ، نیک بخت، عبادت گزار، دوسروں کے دکھ سکھ کی سانجھی، قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنے والی۔ یکایک اسے حلق میں اگنے والے کانٹے یاد آ گئے۔ ربیہ، ربیہ پیاس لگی ہے، ربیہ پیاس لگی ہے، سرگوشی کہیں آس پاس سے کانوں میں گونجی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیسا خواب تھا یہ، کیسا خواب تھا؟ کم و بیش ایسا ہی خواب اس نے چند روز قبل بھی دیکھا تھا۔ کیا تعبیر تھی اس خواب کی؟ کیا اس کی دادی کی روح بے چین تھی؟ کیا انہیں دوسرے جہان میں کوئی تکلیف تھی؟
کیا مرتے وقت ان کے دل میں کوئی خواہش پھانس کی مانند اٹکی رہ گئی تھی؟ ربیہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بے چینی سوا ہو گئی تھی۔ ایسا خواب کیوں دیکھا میں نے؟ وہ تپتا ہوا صحرا، وہ دہکتے ہوئے ریت کے ٹیلے، وہ کانٹوں سے اٹی ہوئی جھاڑیاں، وہ پیاس کی شدت سے گلے میں اگے ہوئے کانٹے، اور دادی کی آواز۔ میری دادی کو کیا دکھ ہے وہاں؟ کون سی تکلیف؟ کون سا گناہ؟ نہیں، میری دادی نے بھلا کیا گناہ کیا تھا؟ میں ان کے پل پل کی ساتھی، ان کے دن رات کی رفیق، میں گواہ ہوں ان کی راست بازی کی، ان کی سچائی کی۔ ان کے ماتھے پر چمکتے ہوئے سجدوں کا داغ ان کی موت کے بعد کیسا گہرا ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر کتنا نور تھا، ان کی میت سے کیسی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ بھلا میری دادی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ بن ماں باپ کی بچی کو پال پوس کر جوان کیا، اس طرح کہ دنیا کی برائی کا ہلکا سا سایہ بھی نہ پڑنے دیا، اس پر حالات کی دھوپ کو چھو کر گزرنے نہ دیا، مرغی کی طرح اپنے پروں میں سمیٹ کر اسے ایک طویل عرصے تک زمانے کے سرد و گرم سے بچائے رکھا۔ صبح صادق کی نرم روشنی سے بنا ان کا چہرہ اپنے اعمال کی گواہی آپ تھا۔ بھلا دادی جان سے ایسی کون سی لغزش ہوئی تھی کہ ربیہ پیاس لگی ہے؟ آواز کی تھراہٹ اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔ قرآن پڑھ کر وہ دادی کی روح کو اصالِ ثواب کرتی رہی۔ پھر جب اطمینان کی لہریں اس کے اپنے اندر سے اٹھنے لگیں تو اس نے قرآن پاک بند کیا تھا۔ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا۔ ربیہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ خالی نظروں سے اس نے اپنے آس پاس دیکھا۔ قرآن پاک اس کے سرہانے رکھا تھا، تسبیح اس کے نیچے پڑی تھی۔ وہ نہ جانے کب وہیں پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی۔ صبح کی خوشگوار روشنی اب ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ وہ دوپٹہ سنبھالتی دروازے تک چلی آئی جو ایک مرتبہ پھر دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ اس نے چٹخنی گرا کر دروازہ کھولا۔ نفیسہ خالہ ایک ہاتھ میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھیں۔ ان کا دوسرا ہاتھ دروازہ بجانے کی خواہش میں اٹھا رہ گیا تھا۔ السلام علیکم خالہ۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، شاد و آباد رہو بیٹی۔ وہ اندر چلی آئیں۔ ماشاء اللہ، آج گھر میں بھی رہے اور تمہارے چہرے پر بھی، وگرنہ تمہارے چہرے پر نگاہ پڑتی تو دل یوں کٹتا تھا مانو چھری کے نیچے دبا ہوا ہو، اور گھر میں ایسی ویرانی چھائی تھی کہ قدم رکھنے کو من نہ کرتا۔ ربیہ کی نظروں نے اس ٹرے کا پیچھا کیا جو انہوں نے چارپائی پر رکھ دیا تھا۔ کتنے دن بعد آج اس کے دل میں کچھ کھانے کی خواہش از خود بیدار ہوئی تھی، ورنہ دادی جان کی وفات کے روز سے لے کر اب تک تو وہ سب کے مجبور کرنے پر چند لقمے مشکل سے زہر مار کیا کرتی تھی۔ تم میرے ساتھ چلنے پر راضی نہیں؟ خود میں پورا گھر چھوڑ کر یہاں رک نہیں سکتی، بڑی مجبوری ہے بیٹی، وگرنہ تمہیں رات کو یوں تنہا چھوڑ کر جانے پر دل راضی نہیں ہوتا میرا۔ جوان لڑکی ہو، ماشاء اللہ، آپ گینے سے زیادہ نازک۔ تمہاری دادی تو تمہیں ایک پل کے لیے تنہا نہ چھوڑتی تھی۔ کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو میں روز قیامت تمہاری دادی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ نفیسہ خالہ کی بے تکان ہلتی ہوئی زبان کو محض بولتے رہنے سے غرض تھی۔ انہیں احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ اس بے تکی روانی میں ان کے لبوں سے کیا نکل رہا ہے۔ ناشتہ لائی ہے نا خالہ؟ ربیہ ان کے الفاظ پر غور کرنے کی عادی نہ تھی۔ ہاں ناشتہ ہے بیٹی، بے تکلف شروع ہو جاؤ، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر تھوڑا ہی جاتا ہے، جیتی جاگتی جانوں کو تو پیٹ کی آگ بجھانی پڑتی ہے۔ بھلا بتاؤ، کوئی بندہ بشر کھائے پیے بغیر رہ سکتا ہے؟ ارے بیٹی، انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، تمہاری تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تو رشتے ناطے شروع ہونے ہیں، برتنے ہیں، نبھانے ہیں۔ بوڑھی دادی کو تو ایک دن ساتھ چھوڑنا ہی تھا۔ ان سے پوچھو جو بھری جوانی میں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان سے پوچھو جن کے جوان لال خون میں لال ہو کر واپس آتے ہیں، ان سے پوچھو دکھ کیا ہے، غم کا پہاڑ کیسے ٹوٹتا ہے، کلیجہ کیسے نچتا ہے۔ ارے تم ایک بوڑھی دادی کو رو رہی ہو، یہاں جوان جہاں رفیق ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ بس بیٹی، آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ وہ شروع دن سے ربیہ کو اسی انداز کی تسلیاں دے رہی تھیں۔ وہ گرم پراٹھے اور آم کے اچار کا مزیدار ناشتہ کرتی رہی۔ خالہ کی آواز ناشتے سے ٹکرا کر لوٹتی رہی۔ یوں بھی نفیسہ خالہ میں غور کرنے کے لیے اگر کچھ تھا تو وہ ان کی محبت کی گرمی اور بے پایاں خلوص کی چاشنی تھی۔
ان کی زبان سے نکلتے الفاظ عموماً اس قابل نہ ہوتے تھے کہ ان پر غور و خوض کیا جائے۔ ان کی طویل بیانی کی عادت اب خود کلامی کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ کیوں بیٹی، پیٹ بھر کر کھایا؟ اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے قطع کلام کیا۔ جی خالہ، اچار بہت مزیدار ہے آپ کا۔ جیتی رہو۔ وہ خوش ہو گئی۔ ان کے نزدیک ان کی سب سے بڑی صفت ان کے ہاتھ کا ذائقہ تھا۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے اس وصف کا تذکرہ کیا کرتی تھیں۔ چائے میں آج اس لیے نہیں لائی کہ یہیں بنا دوں گی تمہیں، گھر سے یہاں تک لاتے چائے بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تھرماس تو میرا کب کا ٹوٹ گیا، نیا خریدنے کی ابھی حیثیت نہیں رہی، بدر کسی کام سے لگے تو میری بھی آسانی ہو۔ اب تو بوڑھی ہڈیاں گھس گئی ہیں کام کر کر کے۔ چائے میں خود بنا لوں گی خالہ، آپ ناحق تکلیف کریں گی۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ اے ہے بیٹی، تکلیف کس بات کی؟ لو بھلا بتاؤ۔ وہ جھینپ کر ہنس دیں۔ کتنے دنوں سے آپ ماں بن کر میرا خیال رکھ رہی ہیں، میں چاہوں بھی تو آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتی، یوں بھی میں شکریہ ادا کرنا بھی نہیں چاہتی۔ ماں کے خلوص کو شکریہ کے الفاظ میں تول کر میں آپ کا مان کم کرنا نہیں چاہتی۔ آپ نے اس مشکل وقت میں مجھے بہت سہارا دیا ہے خالہ جان۔ اے ہے بیٹی، بھلا بتاؤ۔ نفیسہ خالہ جی بھر کر شرمندہ ہونے لگیں۔ نفیسہ خالہ کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھی لایعنی باتیں سوچتی رہی۔ پھر اس نے بنا سوچے سمجھے کونے میں پڑی جھاڑو اٹھائی اور گھر کی صفائی شروع کر دی۔ گھر ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک گندا ہو رہا تھا۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ آج کل دھول مٹی اڑنا اب بہت کم ہو گیا تھا، پھر بھی ہفتہ بھر سے گھر کی صفائی نہ ہوئی تھی۔ دادی جان کی زندگی میں ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ بے حد صفائی پسند خاتون تھیں۔ دھول مٹی سے ان کی طبیعت گھبراتی تھی، اور اب وہ منو مٹی تلے جا سوئی ہیں۔ نہ جانے کیسے اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ صفائی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ دراصل اتنے دنوں سے محض اسی ایک بات کی تکرار نے اس کا ذہن بری طرح سے تھکا دیا تھا۔ ٹوٹ پھوٹ کا عمل پوری شدت سے جاری تھا، سو اب اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ دادی کو یاد نہ کرے، وہ کچھ دیر کے لیے بھول جائے کہ اس کی پیاری دادی اس سے بہت دور جا چکی ہیں، کبھی نہ لوٹنے کے لیے۔ وہ کچھ دیر کے لیے مصروف رہنا چاہتی تھی۔ وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگی رہی۔ جھاڑو لگا کر اس نے صحن کے کونے میں بنی کیاری صاف کی، سب پتے جمع کر کے ڈسٹ بن میں ڈالے، پودوں کو پانی دیا۔ باورچی خانے کے سنک میں جمع شدہ برتن نہ جانے کب سے گندے پڑے تھے، انہیں دھو کر جگہوں پر پہنچایا۔ باورچی خانے کا فرش دھو کر پونچھے سے خشک کیا، پھر وہ کمرے میں چلی آئی۔ اس کی نگاہ بستر پر پڑی، اس پر بچھی ملگوجی چادر شکنوں سے پر تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یہ چادر بدلنا نہ چاہتی تھی۔ اس چادر میں ابھی اس کی دادی کے جسم کی مہک باقی تھی۔ زندگی کی آخری رات انہوں نے اسی بستر پر گزاری تھی۔ اس کی شکنوں میں ان کے وجود کی گواہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بستر تک آئی، پھر اس پر بیٹھ کر دھیرے سے اسے چھو کر محسوس کرنے لگی۔ وہاں مہک تھی، شکنیں تھیں، مگر وہ وجود نہ تھا۔ اس کا تنفس تیز ہوتا گیا۔ ایک بار پھر دادی سے بچھڑنے کا دکھ اس کی رگ رگ میں سسکنے لگا۔ دروازے پر دستک نے اسے واپس حواسوں میں لوٹایا تھا۔ چند لمحے اسے خود پر قابو پانے میں لگے، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ کون ہے؟ چٹخنی گراتے ہوئے اس نے پوچھا۔ حاکم خان، باہر سے آواز آئی تھی۔ ربیہ نے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم چچا جان۔ اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اندر چلے آئے۔ کیسی ہو ربیہ؟ بس۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ اندر سے ایک ہوک اٹھی تھی۔ اتنا غم نہ کر، نازک سی جان ہو، کچھ اپنی ذات کا بھی خیال کرو، ابھی تو عمر پڑی ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چچا جان، ان کے سوا کون تھا میرا اس دنیا میں نے تو کبھی آنکھیں کھول کر اس دنیا کے رستوں کو پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ مجھے اپنی دادی کی آنکھوں سے ہی دنیا نظر آتی تھی، وہ آنکھیں بند ہو گئی ہیں چچا جان، میں تو اندھیروں سے بدتر ہو گئی، مجھے کچھ سجائی ہی نہیں دیتا۔ بس وہ اسے پچکار رہے تھے۔ یوں رو رو کر اپنی صحت کا نقصان نہ کرو، تم ایسا کیوں نہیں کرتی؟ ادھر تالا لگا کر ہمارے گھر چلی آؤ،
یہاں تنہائی میں پڑی رہو گی، سوچ سوچ کر اپنی جان ہلکان کرو گی، رو رو کر آنکھیں خراب کر لو گی۔ یوں بھی جوان لڑکی ہو، ایسے تنہا رہنا صحیح نہیں ہے۔ پھر سمیہ صوبیہ بھی تمہارا دھیان بٹائیں گی۔ سہیلیوں سے لڑکیاں یوں بھی جلد بہل جاتی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں چچا جان، وہ شرمندہ سی ہو کر بولی۔ بس یوں ہی ذرا جی بھر آیا تھا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اصل میں میرا یہاں سے جانے کو جی نہیں کرتا، یہاں تو قدم قدم پر میری دادی کی یادیں بکھری ہیں، مجھے سکون ملتا ہے، ورنہ نفیسہ خالہ نے بھی بے حد اصرار کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ نانا سوچنا بھی مت۔ حاکم خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں بدر اور سکندر جیسے بدقماش لڑکے ہیں، نفیسہ تو بے وقوف عورت ہے جو اس نے ایسی بات کی۔ تم ہمارے ہاں چلی آؤ، وہاں سمیہ اور صوبیہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ چچا جان، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی ڈر خوف محسوس نہیں ہوتا۔ دیوار سے دیوار ملی ہے، ادھر نفیسہ خالہ کا صحن ہے، اس طرف سکینہ بوا ہیں، اگلا گھر آپ کا ہے، سامنے خانو بابا رہتے ہیں، مجھے بھلا کاہے کا خطرہ ہے؟ آدھی رات کو بھی صحن میں کھڑے ہو کر آواز لگاؤں تو نفیسہ خالہ فوراً دیوار پر آ جاتی ہیں۔ بہت ضدی لڑکی ہو تم، وہ ہنسنے لگے۔ نہیں چچا جان، اسے میری ضد نہ سمجھیں، بس میں کسی پر بھی بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ دادی سے اور کچھ نہ لیا، وزاداری ضرور لی ہے، وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی تھی۔ ارے رے بھائی، ایسی وزاداری؟ وہ ہنسنے لگے۔ پگلی کہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کچھ منگوانا تو نہیں؟ میں سبزی وغیرہ لینے جا رہا تھا۔ آج تو نہیں، میں ذرا چیزوں کا جائزہ لے لوں، ہاں کل ضرور آپ کو ضروری اشیاء کی لسٹ بنا دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا میں چلوں؟ انہوں نے ایک طائرانہ نگاہ گھر پر دوڑائی۔ سمیہ گھر کا کام نمٹا کر آ جائے گی تمہارے پاس، میں اسے کہہ دیتا ہوں۔ شکریہ چچا، انہیں چھوڑنے دروازے تک آئی۔ سمیہ اور صوبیہ آ گئیں تو اس کی طبیعت مزید سنبھل گئی۔ وہ اس کی بچپن کی سکھیاں تھیں، اپنے دل کی باتیں وہ ہمیشہ ہی سے ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی عادی تھیں، اور حقیقت یہ تھی کہ بات محض سمیہ صوبیہ تک ہی محدود نہ تھی، پورا محلہ ہی ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا سانجھی رہا تھا۔ یہاں کسی کے بھی غم کو ہر گھر اسی طرح محسوس کرتا تھا جیسے یہ اس کا اپنا غم ہو۔ سمیہ صوبیہ کی ماں کی وفات پر محلے کی سب عورتوں نے مل کر انہیں اپنی محبت کے دامن میں سمیٹ لیا تھا۔ اس طرح کہ کچھ عرصے بعد دونوں لڑکیاں ہی نہیں بلکہ 6 سالہ منیب بھی ماں کا غم قریباً فراموش کر بیٹھا تھا۔ محلے کی ہر عورت اس کی ماں تھی۔ نفیسہ خالہ، سکینہ بوا، دادی اور رحمت آپا، ان کی ایک ماں کے چلے جانے پر ان تینوں کو جیسے 4 مائیں میسر آ گئی تھیں۔ ایک عرصے تک ان کے گھر چولہا نہ جلا تھا۔ صبح کا ناشتہ نفیسہ خالہ کے گھر سے آتا تو دوپہر کا کھانا سکینہ بوا کے ہاں سے، اور رات کو رحمت آپا خوان اٹھائے چلی آتیں۔ یہاں تک کہ لڑکیاں سنبھل گئیں، ہنسنے بولنے لگیں، گھر کے کام کاج پورے طریقے سلیقے سے کرنے لگیں۔ اس طرح رحمت آپا کے شوہر کا انتقال ہوا تو سب نے مل کر اس طرح ان کے دکھی دل پر چاہا تو ہمدردی اور اپنے پن کا مرہم رکھا کہ بہت جلد اپنے آپ کو سنبھال کر وہ اپنا اور اپنے 2 بچوں کا پیٹ پالنے لگیں۔ محلے کے مرد آج تک بازار جانے سے قبل ان کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ بولتے تھے، مبادا وہ کسی چیز کے انتظار میں بیٹھی ہوں یا کوئی ضرورت انہیں پریشان کرتی ہو۔ اب کی بار دکھ نے ربیہ کے دروازے پر دستک دی تھی تو پورا محلہ اس کا غم بانٹنے اس کے آنگن میں جمع تھا۔ نفیسہ خالہ صبح شام اسرار و محبت سے اسے کھانا کھلا جاتی تھیں۔ سمیہ صوبیہ گھر کا کام نپٹاتے ہی اس کی دل جوئی کو اس کے پاس موجود ہوتیں۔ سکینہ بوا اس کی ایک آواز پر دیوار پر آ موجود ہوتیں۔ حاکم چچا، سمیہ صوبیہ کے والد، صبح شام چکر لگاتے، اسے حوصلہ دیتے، ہر کوئی اسے اپنے گھر لے جانے پر بضد تھا، لیکن فی الحال ربیہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہ کیا تھا۔ فی الحال تو اس کی قوت فیصلہ ہی کام نہ کرتی تھی۔ دن رات اس کے لیے اجالے اور اندھیرے کا نام تھا۔ گھڑی کی سوئیاں گردش کرتی رہتی، اسے فرق نہ پڑتا تھا۔ ماں باپ کو تو اس نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اسے ان رشتوں کا، ان کی اہمیت کا احساس ضرور ہوا تھا، لیکن غیر معمولی کمی اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ اتنا بڑا دکھ اس قدر آسانی سے سہ جانا اس کے لیے اتنا سہل نہ ہوتا اگر دادی نے اسے صبر و شکر کا بے پناہ عادی نہ بنایا ہوتا۔ وہ عموماً توبہ، استغفار اور صبر و شکر کی تلقین کیا کرتی تھی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور صبر اس کی دولت۔
وہ اکثر ربیہ سے کہا کرتی تھیں، جس کے پاس صبر اور شکر کی دولت ہو وہ کبھی تنگ نہیں پڑتا، اسے کوئی مصیبت ہراساں نہیں کر سکتی۔ ایسا شخص نہایت خوش قسمت، بے پرواہ اور غنی ہوتا ہے۔ بے پرواہ اور غنی ہونا تو اللہ کی صفات ہیں جو وہ اپنے صابر اور شاکر بندوں کو بخش دیتا ہے۔ مصیبت پر صبر کرو اور ذرا سی نعمت پر شکر، تم کبھی پریشان نہیں ہوگی۔ بچپن سے یہ باتیں انہوں نے ربیہ کے دامن میں ڈالی تھیں، اور اب وہ اپنا دامن دیکھتی تھی تو اس میں رنگا رنگ موتی اس طرح سے چمکتے تھے کہ اسے تہی دامنی کے کسی احساس سے واسطہ نہ تھا۔ ذرا سی دیر کو وہ بہکتی، روتی، بلکتی، کوئی شکوہ زبان کی نوک پر آ ٹھہرتا، پھر دوسرے ہی پل اس کے پلو سے بندھی کوئی نصیحت چھن چھن بجنے لگتی۔ ربیہ دکھ بھول جاتی، شکوہ وہیں ٹھہر جاتا، اور وہ بلند حوصلگی سے دنیا کو دیکھنے لگتی۔ ربیہ ہمارے ساتھ چلو۔ رات ہوئی تو سمیہ نے ایک بار پھر وہی بات کہی جو وہ پچھلے کئی دنوں سے کہتی چلی آ رہی تھی۔ ربیہ متانت سے مسکرا دی۔ تم نہ جانے کس طرح اکیلی رہ لیتی ہو، میں تو ڈر کے مارے مر ہی جاؤں۔ وہ بولی، اپنے گھر میں بھی میں تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی ہوں۔ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یقین مانو مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا۔ مجھے تو ہمہ وقت دادی کی موجودگی کا احساس رہتا ہے، یوں جیسے وہ اب تک میرے پاس ہوں، بس نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہوں۔ پھر بھی ربیہ، تم اگر تحمل سے سوچو تو تمہارا یوں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں۔ سمیہ اپنی بات پر مصر تھی۔ ابا کہہ رہے تھے کہ ربیہ کی جلد سے جلد شادی ہو جانی چاہیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ چچا جان بھی بس۔ ربیہ خفت سے ہنس دی۔ ربیہ باجی، صوبیہ جو بڑی دیر سے کسی سوچ میں گم تھی بول اٹھی، کیا واقعی اس دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں؟ ربیہ کے دل سے یکایک بڑی گہری ہوک اٹھی۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو اس نے چہرہ موڑ کر چھپایا اور پھیکی سی ہنسی ہنس دی۔ پیشکش لائٹ فار بلائنڈ